السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ میرے زبان کی گرہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے تاکہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ دیکھیں، آج سب سے پہلے تو ہم سب مائیں ہیں اس گروپ میں۔ اگر کوئی نہیں ہے تو وہ ان فیوچر کی ماں ہوگی، لیکن ہم سب لیڈیز پہلے یہ سمجھیں گے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور جو صحابیات تھیں اس زمانے میں ان کی نظر کہاں ہوتی تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو وہاں اکثر داخل ہونے والے محتاج لوگ تھے اور محنت مزدوری کرنے والے تھے، اور مالدار لوگ ایک طرف روکے گئے ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے باقی ہے، اور جو لوگ دوزخی تھے وہ تو دوزخ کے لیے بھیج دیے گئے، اور میں نے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو ان میں اکثر داخل ہونے والی عورتیں تھیں۔ دیکھیں، اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دوزخ میں ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے کہ دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں ہوں گی؟ وجہ کیا ہے؟ عورتیں کتنی مشقت کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، گھر کے کام، بچے، یہ وہ، دیکھیں نا، ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے، کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی یہ جملہ عورتوں کے لیے ہمیں چبھتا کیوں نہیں ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والی سب سے زیادہ عورتیں کیوں ہوں گی؟ آج کل ایک دن کا پتہ نہیں ہے کہ آج صبح کے بعد شام ہونی ہے یا نہیں ہونی، تو ہمیں اس چیز کا ڈر محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں، مرد تو یہ کہہ کے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سب ان عورتوں کے کام ہے۔ کوئی بھی ایسا تہوار، کوئی ایسی چیز لے لیں، جو کوئی ایسا موقع لے لیں جو ہم جو کچھ بھی مناتے ہیں اور وہ اسلام میں اگر نہیں ہے، مثال کی بات ہے مہندی لے لیں، مثال جہیز لے لیں، کوئی بھی ہم جو کسی کی فوتگی پر جو ایونٹس کرتے ہیں، جمعراتیں، پیریں اور جو کچھ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ لینے ہیں اپنے ارد گرد سے۔ مرد سے پوچھیں تو وہ سارا بلیم عورتوں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ تو عورتیں ہیں، بس یہی کرتی ہیں، نہ کرو تو پھر ان کے شور ختم نہیں ہوتے، کیسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا۔ دیکھیں، اگر ہم لوگ سمجھیں تو یہ سب ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے۔ اس دنیا میں جواب نہیں دینا ان باتوں کا جواب ہم نے دینا ہے آخرت میں، اور آخرت میں ہم کیسے جواب دیں گے؟ ہمیں تو اپنے ایک دن کا نہیں پتہ۔ آج دیکھیں، بیماری لگتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، کتنی عام ہو گئی ہیں یہ بیماریاں، اور موت کتنی آسان ہو گئی ہے۔ ہمیں موت سے اس طرح ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم کسی نیک کام میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دلوں کے ارمان کیوں اس قسم کے ہیں کہ میرے بیٹے کے سر پہ سیرا سجے، یہ میرا ارمان ہے؟ اس کی جگہ یہ ارمان کیوں نہیں ہے کہ میرا بیٹا حافظ بنے، یا میرا بیٹے کو تفسیر آتی ہو، یا میرے بیٹے کو قرآن کی سمجھ ہو؟ ہم عورتوں کے ارمان غلط سائڈ پہ چلے گئے ہیں نا۔ میرا بیٹا خوبصورت لگے، اسٹائلش لگے، میری بیٹی سے کم کوئی خوبصورتی میں نظر نہ آئے، دنیا جہان کی چیزیں میں اسے دوں، ہمارے یہ والے ارمان ہیں نا۔ تو ان ارمانوں میں تو دیکھیں، یہ ہمارے ارمان کیوں نہیں ہے کہ میری بیٹی سب سے زیادہ باپردہ ہو، اس کو دیکھنے والا اس کا شوہر ہو۔ دیکھیں، جب تک ہم ماؤں کے ارمان نہیں بدلتے، ہماری سوچ، ہماری ڈائریکشن سوچ کی جو ہے وہ صحیح سمت میں نہیں جاتی، تب تک یاد رکھیں کہ ہماری نسلیں اسی قسم کی ہوں گی جس قسم کی آج یہ نسلیں ہیں۔ ہماری نسلیں کیوں اتنی بگڑی ہوئی پیدا ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم ماؤں نے اس طریقے سے بچے پیدا نہیں کیے جس طریقے سے بچے پیدا کرنے کا حق تھا۔
قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، ہم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے تھے جب ہم اس دور سے گزر رہے تھے۔ آج بھی موجود ہر بچے کو دیکھ لیں، ہر بچی کو دیکھ لیں جو اس دور سے اس وقت گزر رہی ہو۔ دیکھیں جب تک یہاں پہ ہم بریک نہیں لگائیں گے، جب تک یہاں پہ ہم اپنی آنکھیں نہیں کھولیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ اس وقت ہم کس اسٹیج پہ ہیں، ہم ماں بھی ہیں، ہم دادی بھی ہیں، ہم نانی بھی ہیں، ہم ہر اسٹیج پہ دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں۔ موت کس کو آتی ہے؟ بچے کو بھی آج کل آئے کوئی پتہ نہیں چلتا، اتنی آسان ہو گئی ہے موت۔ ہم وہاں جا کے کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے جو ہمارے آج کل کے ارمان ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں تو ان کی نظر سیدھا جنت پر ہوتی تھی، ان کی نظر اپنے ارد گرد اپنی فیملی ممبرز بس یہاں تک محدود نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تھے اور ان کی پوری فیملی ایک طرف تھی، یعنی وہ مسلمان نہیں تھی باقی فیملی۔ جب عبد الرحمن مسلمان ہو گئے تھوڑے عرصے کے بعد تو انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جی جب جنگ بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو آپ کو میرے والد ہونے کا یہ فائدہ ہو گیا کہ میں پیچھے سے وار کرنے لگا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ تو آپ ہیں، تو میں نے چھوڑ دیا، ورنہ آپ نہ بچتے آج۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹا میں تو بچ گیا، کیوں؟ کیونکہ تیرے اندر یہ رشتہ داری کا کیڑا تھا، لیکن میرے اندر یہ کیڑا میرے اللہ نے نہیں ڈالا، شکر کر کہ میں سامنے نہیں تھا، نہیں تو میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں کہ یہ صرف باتیں ہو کے گزر گئیں، یہ سب حقیقت ہے۔ یہ ثابت کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ثابت کیا انہوں نے کہ اپنے سگے بیٹوں بیٹیوں کے پیار میں بھی اللہ کا قانون سب سے پہلے آئے گا اور کچھ بھی قربان کر دیں گے ہم، اور اسی کو اسٹینڈرڈ کہتے ہیں۔ آج اگر ہم سوچیں تو ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو طائف کا غزوہ ہو چکا تھا، طائف کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ طائف کے لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ اس وقت عرب کا کلچر ہوتا تھا کہ وہ لوگ تیر خود بناتے تھے اور نشانی کے طور پر ایک نشان یا سگنیچر کے طور پر تیر کے پیچھے نشان لگا دیتے تھے، اور وہ بنانے والا خود ہی وہ تیر چلاتا بھی تھا تاکہ پتہ چل سکے کہ تیر کس نے چلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے ایک تیر نکالا اور ان لوگوں کو بتایا کہ یہ تیر بتا سکتے ہیں کہ کس کا ہے؟ تو اس ڈیلیگیشن میں ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ یہ تیر میرا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور اسے پاس بلایا اور گلے لگایا اور انہیں کہا کہ تیرا احسان ہے کہ تیری وجہ سے میرا بیٹا جنت میں ہے آج، اور جنت کے مقبول ترین مقام پر ہے، کیونکہ تم نے تیر چلا کر میرے بیٹے کو شہید کیا تھا۔ وہاں پر بیٹھے تمام لوگ حیرت میں گم ہو گئے۔ دیکھیں کہ اللہ کا قانون اسٹینڈرڈ کیسے بناتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی اور کلچر یا دین میں کسی بادشاہ وقت کے آگے اگر کوئی ایسا بندہ آئے اور کہیں کہ اس نے آپ کے بیٹے کو شہید کیا تو کیا وہ اسے گلے لگائے گا؟ یہ مثال کہیں پیدا کر کے دکھائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام اصل میں دین کیا ہے۔ اس وقت وہاں بیٹھے تمام لوگ زارو قطار رونے لگے کہ کیسے یہ بندہ اپنے بیٹے کے قاتل کو گلے لگا رہا ہے جس نے اس کے بیٹے کو شہید کیا۔ دیکھیں آج یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کو لے کے ہماری نظر کہاں پر ہے،
ہر کوئی اپنے بچے پہ نظر ڈالے اس وقت کہ اس کو میں کہاں پہ کس جگہ پہ جنت میں دیکھ رہی ہوں، جنت میں دیکھ بھی رہی ہوں کہ نہیں دیکھ رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر اپنی پہلی یہ میری کلاس میں سب سے پہلے تو یہ آپ لوگ دیکھیں کہ ہم سب نے آج اپنے بچوں پہ نظر ڈالنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کو لے کر ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ کہاں پر ہوں گے فوت ہونے کے بعد۔ کیونکہ دیکھیں تربیت تو ماں کی گود سے ہوتی ہے نا، جو ماں کی گود سے آئے گا، جو یہاں سے گزرے گا، یا جو ماں کرے گی، باپ کرے گا، وہی آگے بچے نے کرنا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے لیے لازمی چیز کیا ہے، وہ کس چیز پہ دھیان زیادہ دیتے ہیں؟ آیا انہیں ان باتوں کا پتہ ہے؟ ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں، ایک اور واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، زبیر ان کے ہسبینڈ کا نام تھا، ان کے بہت برے گھریلو حالات تھے، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر بن العوام کی شکایت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اب چیک کریں یہاں پر یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اسٹینڈرڈ رکھے تھے اپنے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اجازت دی ہے کہ الگ ہو جاؤ، یہ وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی اجازت کے آگے نہیں آنے والا۔ اب دیکھیں یہ اپنا ایک بیٹا شہید کروا چکے ہیں، اب انہوں نے بیٹی کو کہا کہ اللہ کے قانون کے مطابق عورت کا جو آخری شوہر ہوتا ہے وہ جنت میں سب سے پہلا آپشن ملے گا۔ زبیر جو تھے وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، تو اس میں کوئی شک ہی نہیں تھا کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ عشرہ مبشرہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹیمپ ہے دنیا میں۔ تو اگر تکلیف برداشت کرے تو وہاں جنت ہے، کیونکہ یہ اب عشرہ مبشرہ میں ہیں اور تو نہیں ہے۔ یعنی جو ان کے ہسبینڈ تھے زبیر وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، لیکن ان کی بیٹی حضرت اسماء جو تھیں وہ تو عشرہ مبشرہ میں نہیں تھی۔ جب اولاد کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے تو پھر وہ یہ بات کرتی ہے کہ اسماء نے عبداللہ بن زبیر اپنے بیٹے سے کی تھی۔ دیکھیں جب ان اسٹینڈرڈز پہ اولاد کی تربیت ہوتی ہے نا، کہ جہاں پہ ماں باپ کی اولاد کی نظر ہی جنت پہ ہوتی ہے، تو پھر دیکھیں کہ اس ماں نے اس شوہر کے ساتھ نبھا بھی کیا، اور نبھا کرنے کے بعد جب ان کے بیٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر جو تھے، تو پھر انہوں نے ان کو کیا کہا۔ اب یہ دیکھیں جب عبداللہ بن زبیر جو آخری صحابی تھے حجاج بن یوسف سے جب لڑنے کے لیے گئے، تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو کر اپنے بیٹے کو کہتی ہیں، اس وقت یہ کافی بوڑھی ہو چکی تھیں اور اندھی بھی ہو چکی تھیں، ان کی آنکھوں کی نظر نہیں تھی، بیٹے کو خانہ کعبہ بچانے لڑائی کے لیے بھیج رہی تھیں۔ حجاج بن یوسف سے لڑائی تھی اور بیٹے کو گلے لگایا اور کہا کہ یہ تو نے ذرا پہنی ہوئی ہے، ذرا وہ جو جسم کو محفوظ رکھتی ہے تیر لگنے سے یا تلوار لگنے سے۔ 83 سال عمر تھی عبداللہ بن زبیر نے کہا اس وقت، جی امی پہنی ہوئی ہے۔ اسے کہنے لگیں یہ کیا تجھے موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے اس عمر میں؟ ذرا اتار، یہ میں نے کیا بچہ پیدا کیا ہے، تو نے کیا کعبہ بچانا ہے، تو تو خود اپنی جان بچانے پہ لگا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ اسٹینڈرڈز تھے اس وقت، تبھی ایسی اولاد پیدا ہوتی تھی۔ آج ہم بالکل قیامت کے نزدیک قیامت کی تمام نشانیاں پوری کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگلی کلاس میری انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہوگی، تاکہ یہ جان کر
اس سے ڈر کر تب ہم یہ بات محسوس کریں کہ دیکھیں جب تک ہم ایک قوم نہیں ہوں گے، ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم کسی کی ہیلپ کرنے کا یا کوئی نیک کام کرنے کا جذبہ نہیں ابھاریں گے اپنے اندر. میں خاص کر ہم لیڈیز کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر کا 50 روپے روز کا صدقہ نکال کے سائٹ پہ کر دے. کسی کا احسان بھی نہیں، کسی پہ احسان بھی نہیں، صرف یہ کہ ہم اتنا کریں اپنے گھر کے لیے، اللہ کی خاطر، کہ ہم اس میں سے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. آپ سوچیں کہ جب ہر کوئی اس طرح، ہر صاحب حیثیت کی بات کر رہی ہوں، کہ جب ہم میں سے ہر کوئی جو صاحب حیثیت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر ہم دن کا 50 روپیہ سائٹ پہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کے، کسی اچھے کاز کے لیے ہم نے اپنی زندگی دینی ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. ایسے روٹین میں بھی 10 بار پروگرام بناتی ہوں کہ ایسے دوں گی، لیکن نہیں دے سکتی. جب ہم یہ تہیہ کر لیں گے کہ اب ہم نے ایسا کرنا ہے تو پھر ہم سائٹ پہ کرنا شروع کر دیں گے وہ پیسے. دیکھیں یہ جو میں نے الف لام میم کے نام سے جو آپ لوگوں کے یہ گروپ بنا کے آپ لوگوں کو پہلا میسج بھی اس وجہ سے کیا تھا کہ ہم یہ پیسے اکٹھے کر کے جہاں پہ کسی کو شادی کے لیے ضرورت ہوگی، جہاں پہ کسی کو کھانا، جو شادی کا کھانا ہوتا ہے جو لوگوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، اس قسم کے کسی بھی کام کے لیے ہوگی، تو وہ سلیم انکل یا جو بھی ہمیں وہاں گائیڈ کریں گے، کہیں گے کہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہ چیز ضرورت ہے، تو تب ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو ہم آگے دینے کے قابل ہوں گے نا. ان میں حصہ سب کا ہوگا جس نے ڈالا ہوگا. اور یہ آپ لوگ اگر پیسے سائٹ پہ کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھ کے سائٹ پہ کریں کہ یہ آپ لوگوں کی امانت ہے. اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی یہ کام کرنا چاہے تو یہ کام وہ اپنے پاس بھی کر سکتا ہے. سب اس جگہ پہ جہاں پہ آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یہ پیسے سیو ہوں گے، وہاں پہ سیو کرنے شروع کر دیں. ہمیں بھی بتا دیں کہ ہم وہاں پہ سیو کرنے شروع کر دیں، وہاں بھجوانے شروع کر دیں. صرف مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے. جب مجھے ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں نظر آیا تو تب میں نے سوچا کہ میں خود ہی بناؤں، کیونکہ دیکھیں اسلام اپنا اپنا کرنے کا نام نہیں ہے. میں، میرا بچہ، میرا گھر، میری بہو، میری بیٹی، بس یہ اسلام کا نام نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں جو ہمیں امامت کی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، یہ وہ ہے کہ میرا پیغام آگے پہنچانا ہے. تو دیکھیں ہم تو اس پیغام سے کتنے پیچھے ہٹ چکے ہیں. آج ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، آپ سب یہ دیکھ کے سوچیں کہ کیا ہم نے اتنی زندگی میں ایک بار بھی ایسے سوچا؟ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حق کو حق کر کے بتائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.